فدائے جان کس نمبر 12۔ میرے پیارے ہیرو جی، آپ کی یہ نیلی سمندری طوفان برپا کرتی آنکھیں بہت زیادہ خوبصورت ہیں، لاجواب ہیں، کمال ہیں، زبردست ہیں، شاعر کے شعر کی طرح ہیں۔ ویسے ہیرو جی، کیا یہ آپ کی آنکھیں اصلی ہیں یا نقلی؟ جیسے ہر ناول میں ہیرو کسی خفیہ مشن کی وجہ سے لینس لگاتے ہیں، کیا آپ نے بھی اپنے کسی مشن کی وجہ سے کہیں نیلے رنگ کے لینس تو نہیں لگائے ہوئے اپنی آنکھوں میں؟ مجھے یہ لگ رہا ہے آپ کوئی مافیا وافیا نہیں ہے، آپ کوئی خفیہ ایجنٹ ہیں جو آر آر کا بھیس بدل کر یہاں مشن کے لیے آئے ہیں۔ پاکی آر آر کے گھرنے کی پرواہ کیے بغیر شریر مسکان چہرے پر سجاتی ہوئی بولی، لڑکی تم بہت زیادہ پھیل رہی ہو۔ آر آر نے دانت پیستے ہوئے اپنا گن اس کے ماتھے پر رکھتے ہوئے کہا۔ ہائے ہیرو جی، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہاں پھیل رہی ہوں؟ آپ بنا، میں تو بہت زیادہ پتلی ہوں، یہ دیکھیں۔ بلکہ ایک کام کریں، آپ میری رسیاں کھول کر دیکھ لیں کہ میں کیسی ہوں۔ پاکی نے شرارت سے اپنی آنکھوں کو چھوٹی کرتے ہوئے معصومیت سے کہا۔ اس طرح اپنی آنکھیں چھوٹی کرتے ہوئے وہ بالکل چینی گڑیا لگ رہی تھی، جسے دیکھ کر ایک لمحے کو ڈان ساکت رہ گیا، مگر اگلے ہی پل وہ ہوش میں آ کر اس آفت کی پڑیا کو گھورنے لگا۔ شٹ اپ! آرا نے سخت غصے سے کہا۔ وہ اس لڑکی کی باتوں سے سخت چڑ رہا تھا۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ جو چھوٹی بات پر گن چلانے والا آج پتہ نہیں کیوں اس پٹاخہ رانی پر چلا نہیں پا رہا تھا، شاید اس کی معصوم شریر حرکتوں کی وجہ سے یا پھر راجپوت سے اپنی ڈیمانڈ پوری کرنے کی وجہ سے۔ پاکی بس بھی کر دو یار، کیوں کر رہے ہو تم یہ ڈرامہ؟ سامنے کھڑا شخص تمہارا ناول ہیرو نہیں، ایک خطرناک کڈنیپر ہے، وہ ہمیں کچا چبا جائے گا۔ اللہ دیکھو کیسے گھور رہا ہے۔ اس کی بات پر سجل سخت ڈر کر آر آر کی جانب دیکھنے لگی، جو سخت غصے بھری نگاہوں سے ان دونوں کو ہی گھور رہا تھا۔ سجل اس کی نظروں سے ڈرتی ہوئی پاکیزہ عرف پاکی سے ہلکی آواز میں بولی، سجل یہ ڈرامہ میں اس لیے کر رہی ہوں تاکہ یہ ہم سے بیزار ہو کر ہمیں خود ہی بڑی عزت سے ہمارے خوبصورت مینشن میں چھوڑ آئے۔ پاکی نے بھی اسی طرح اسے اپنا پلان بتایا۔ یار تمہارے اس ڈرامے کے چکر میں کہیں یہ بھلا غصے میں آ کر ہماری جان ہی نہ لے لے۔ سجل نے اس کی بات سن کر آر آر کی جانب دیکھا، جو ان دونوں کو اپنی کھا جانے والی نظروں سے گھور رہا تھا۔ اس کی خطرناک نظروں سے ڈر کر وہ ہلکی آواز میں کہتی پھر سے وہ آر آر کی جانب دیکھنے لگی، جو انہی کی جانب اپنی غصیلی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ سجل اس کی خطرناک نظروں کو دیکھ کر بری طرح سے جھرجھری لینے لگی۔ کچھ نہیں ہوگا، تم مجھ پر بھروسہ کرو، میں تمہیں کچھ بھی نہیں ہونے دوں گی، کیونکہ تم میرے چھچورے بھائی اظہر راجپوت کی سب سے بڑی دشمن ہو، تو اس لحاظ سے تم میری دوست ہوئی نا، تو بھلا میں تمہیں کیسے مرنے دوں گی؟ پاکی نے ہلکی آواز میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ سجل اظہر راجپوت کا نام سن کر منہ بنانے لگی۔ ہیرو جی، آپ نے تو وہ بات نہیں بتائی جس کے بارے میں آپ سے پوچھ رہی تھی۔ پاکی شریر نظروں سے آر آر کی جانب دیکھتی اپنی زبان دانتوں تلے دبا کر بولی۔ کون سی بات؟ آر آر نے سخت نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہی نقلی آئی مین، آپ کی سمندری اصلی ان ستاروں کی بات کر رہی ہوں میں۔ کیا یہ سچ میں اصلی آنکھیں ہیں آپ کی، یا پھر آپ نے بولڈن مارکیٹ سے سستے میں صرف 2000 میں خرید کر لگائی ہیں ہم لڑکیوں کو اپنا دیوانہ بنانے کے لیے؟ پاکی نے اپنی آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑتے ہوئے شریر لہجے میں اس کے ماسک کے اوپر جھانکتی خوبصورت نیلی آنکھوں کے بارے میں کہا۔ ٹھا ٹھا! پاکی کی بات پر آر آر کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے سامنے ایل سی ڈی پر گولیاں برسائیں۔ سجل گولیوں کی آواز پر زور سے چیخی، جبکہ پاکی کی آنکھیں ایل سی ڈی کی حالت دیکھ کر صدمے سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ہائے اللہ ہیرو جی، یہ آپ نے کیا کر دیا؟ میں تو کب سے ان رسیوں میں جکڑی یہ پلان بنا رہی تھی کہ جب آپ کو مجھ سے پیار ہو جائے گا، جب آپ مجھے اس 2 روپے والی رسی سے آزاد کریں گے، تب میں لی من ہو کے سارے ڈرامے اور اپنے سونگ کینگ کا ڈیمن والا ڈرامہ اس بڑے سے ایل سی ڈی میں دیکھوں گی۔ ہائے اب میں کیسے دیکھوں گی؟ لٹیرے جی، آپ نے یہ بالکل بھی اچھا نہیں کیا۔ ہاں، آپ مجھے اب ایک نیا ایل سی ڈی لا کر دیں، ابھی کے ابھی مجھے ان کا ڈرامہ دیکھنا ہے۔ جب تک ڈرامہ نہیں دیکھوں گی تو مجھے نیند بالکل بھی نہیں آئے گی، اور اگر مجھے نیند نہیں آئی نا تو آپ کو ساری رات میری باتیں سننی پڑیں گی۔ پاکی صدمے سے نکل کر منہ ضدی بچوں کی طرح پھلا کر اپنی بڑی آنکھوں کو آر آر پر ٹکا کر بولی۔ اس کا کیوٹ فیس دیکھ کر آر آر کا پتھر دل زندگی میں پہلی بار کسی لڑکی کے لیے دھڑکا، لیکن وہ دوسرے ہی پل اپنے آپ کو سنبھال کر اسے گھورتے ہوئے دیکھنے لگا۔ لگتا ہے تمہیں میری گن کی گولیاں کھانے کا بے حد شوق ہو رہا ہے۔ اپنی گن اس پر تان کر وہ خطرناک آواز میں بولا۔ نہیں تو مجھے تو گولی نہیں، اس وقت کیک کھانے کا شوق ہو رہا ہے ہیرو جی، پاکی نے شریر لہجے میں کہا۔ شٹ اپ!
آر آر سخت نظروں سے اسے گھورتا غراتے ہوئے بولا، ہیرو جی مجھے سچ میں اس وقت کیک کھانا ہے، لا کر دے دینا پلیز۔ باقی اپنی براؤن بڑی بڑی آنکھوں کو اور بھی بڑی کرتی، منہ بچوں کی طرح پھلا کر سامنے کھڑے اس علاقے کے شہر کے ملک کے خطرناک ڈان سے بولی۔ وہ خطرناک ڈان جو مسلسل اس لڑکی کو گھور رہا تھا، اس کی نئی فرمائش پر اسے تیکھی نظروں سے دیکھنے لگا، جبکہ سجل کا دل اپنی نٹ کھٹ شریر کزن کی بات پر مرنے کو شدت سے چاہا۔ ہیرو جی مجھے ایسے مت گھوریں ورنہ آپ کو مجھ معصوم کیوٹ سی لڑکی سے پیار ہو جائے گا، اور اگر آپ کو مجھ سے پیار ہو گیا نا تو میں بیچاری اپنے گھر سے باہر نکلنے سے بھی ڈروں گی، کیونکہ پھر آپ بیسٹ بن کے مجھ انوسینٹ بیوٹی کو ہمیشہ کے لیے اپنے پاس اپنی قید میں رکھ لیں گے۔ تب سے وہ یہاں سے نکلنے کے لیے اپنی شیطانی دماغ میں سے آئیڈیاز نکال کر اس کڈنیپر کو بے وقوف بنانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ آر آر تھا، اس سے بھی تیز، جو اس کی حرکتوں سے بنا بیزار اور گھبراتے ہوئے وہی روم میں اس کے سامنے کھڑا اسے بری طرح سے گھور رہا تھا۔ پاکی اسے اس طرح گھورتے ہوئے دیکھ کر منہ بنا کر بولی، ہاں پیار، وہ بھی مجھ جیسے پتھر دل حیوان کو تم جیسی بے وقوف لڑکی سے؟ نو نیور، یہ کبھی نہیں ہوگا۔ مجھ جیسے پتھر دل انسان کا دل کبھی بھی نہیں پگھلے گا۔ یہ دن میں خواب دیکھنا بند کر دو تم بے وقوف لڑکی، ورنہ میں تمہارے یہ پیار کا بھوت ایک گولی سے مٹا کر رکھ دوں گا۔ آر آر نے پاکی کی بات پر عجیب طرح کا کہکا لگایا، جو وہ اپنے دشمنوں کے روح کانپنے کے لیے ہمیشہ سے لگایا کرتا تھا۔ پاکی اس کے کہکے سے تو نہیں ڈری، ہاں البتہ اس کی بات پر وہ بچوں کی طرح رونے لگی۔ اسے اچانک سے بچوں کی طرح روتے ہوئے دیکھ کر آر آر بری طرح سے چونکا۔ کس طرح کی سیکیورٹی ہے اور کیسا انتظامیہ ہے؟ ہاں، یہاں سے 2 لڑکیوں کو اٹھا لیا گیا ہے اور کسی کو کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ اگر میری بہنوں کو کچھ ہوا نا تو میں اس کالج کو بند کروا دوں گا۔ زیرون راجپوت اس وقت ساحر راجپوت کے ساتھ کالج میں پرنسپل کے آفس میں تھا۔ پاکیزہ اور سجل کے بارے میں ابھی تک کچھ معلوم نہیں ہو سکا تھا، انہیں کس نے کڈنیپ کیا ہے۔ زیرون راجپوت کالج کی انتظامیہ کی جانب سے خاموشی دیکھ کر سخت غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ یہ ایک پرائیویٹ کالج تھا، یہاں سیاست دانوں سے لے کر بڑے بڑے بزنس مین کے بچے پڑھ رہے تھے، اسی وجہ سے اب تک کوئی سٹیپ نہیں لے رہے تھے۔ اسی بات کی وجہ سے زیرون راجپوت کو بہت غصہ آ رہا تھا۔ اس نے ٹیبل پر زور سے ہاتھ مارتے ہوئے پرنسپل سے کہا، تو پرنسپل اس کی دھمکی پر ڈر گیا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا کہ راجپوت خاندان یہاں کی ایلیٹ فیملی سے بھی زیادہ طاقتور ہے۔ اگر ان کی لڑکیوں کو کچھ ہوا تو وہ اس کالج کو سچ مچ میں بند کروا دیں گے۔ نہیں سر، ایسا مت کریں، ہم اپنی پوری کوشش کر رہے ہیں، ہم یہ سب اپنی ریپوٹیشن بچانے کے لیے کر رہے ہیں۔ ہماری انتظامیہ مجبوری میں خاموشی سے ان دونوں لڑکیوں کے بارے میں پتہ کر رہی ہے، مگر وہ کڈنیپر کوئی معمولی کڈنیپر نہیں معلوم ہو رہا۔ اس نے کالج کے CCTV کیمرے اغوا سے پہلے خراب کر دیے تھے، اسی وجہ سے ہمیں ابھی تک ان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ پرنسپل نے سخت گھبراتے ہوئے جواب دیا، ہماری ریپوٹیشن کا کیا؟ ہاں، اگر ہماری ریپوٹیشن خراب ہوئی نا تو میں وعدہ کرتا ہوں تمہارا یہ جو کالج ہے نا، میں اسے راکھ میں بدل دوں گا۔ زیرون راجپوت نے اپنی سرخ آنکھیں پرنسپل پر گاڑتے ہوئے کہا، تو پرنسپل اس کی بات اور آنکھوں کی لالی دیکھ کر سخت ڈر گیا۔ سر آپ اس کی فکر مت کریں، آپ کی ریپوٹیشن پر ایک داغ بھی نہیں لگے گا۔ میں نے اس بارے میں بھی سوچا ہے، ہم نے ان دونوں اسٹوڈنٹس کے سارے کلاس میٹس کو ایک ٹرپ پر بھیجا ہے تاکہ کسی کو اس معاملے کی بھنک بھی نہ پڑے۔ پرنسپل نے زیرون راجپوت کی نظروں سے سخت گھبراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، میں ایک موقع دیتا ہوں، اگر میری بہنیں صحیح سلامت آئیں تو میں تم لوگوں کو بخش دوں گا، اگر انہیں کچھ بھی ہوا تو میں اس کالج کے ساتھ تمہیں بھی راکھ کر دوں گا۔ چلو ساحر۔ زیرون راجپوت اپنی جگہ سے اٹھا اور انگلی پرنسپل کی جانب اٹھا کر اسے وارننگ دیتے ہوئے آخر میں ساحر راجپوت سے کہتا تیزی سے آفس سے باہر نکلا۔ ساحر راجپوت بھی اس کی پیروی کرتے ہوئے تیزی سے اس کے پیچھے بڑھا، جبکہ پرنسپل اس گھمنڈی انسان کے وہاں سے جاتے ہی ایک سکون سا محسوس کرنے لگا۔ زیرون، یہ تو مجھے اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ کڈنیپر پیسوں کے لیے نہیں کر رہا ہے، اس کی دشمنی کسی اور وجہ سے ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا اس کی دشمنی کی وجہ کیا ہے، اور وہ دشمن ہے کس کا؟ ہماری فیملی سے اظہف تو خیر ابھی بچہ ہے، اور شامیر ویر وہ تو ٹھنڈے مزاج کے ہیں، انہیں ان لڑائی جھگڑوں سے سخت خوف آتا ہے۔ بچے ہیں ہم دونوں، تو یہ کنفرم ہم دونوں میں سے کسی کا دشمن ہے، ضرور اسے ہم دونوں پر غصہ ہے۔
اسی لیے اس نے یہ حرکت کی ہے، لیکن یہ جو کوئی بھی ہے میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے مطلب ہماری شرارتی چڑیا اور سجل کو اغوا کر کے اچھا نہیں کیا ہے۔ ساحر راجپوت کی آنکھوں کے سامنے سجل کا معصوم چہرہ آیا تو اس نے غصے سے اپنی مٹھیاں کستے ہوئے کہا، لیکن آخر میں اسے ہوش آیا کہ وہ یہ کیا کہہ رہا ہے، تو جلدی سے زیرون راجپوت کی جانب دیکھتے ہوئے کھسیانی ہنستے ہوئے بولا۔ زیرون راجپوت اس کی بڑبڑاہٹ پر اسے ترچھی نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ پرنسپل کے آفس میں بیٹھے بیٹھے مجھے کسی کا خیال آیا ہے، ساحر راجپوت، اور اگر یہ حرکت اس نے کی ہے نا تو اس بار وہ میرے اندر کے حیوان سے بالکل بھی نہیں بچے گا۔ زیرون راجپوت نے سخت نفرت سے سرخ ہوتی آنکھوں کو سامنے سڑک پر گاڑتے ہوئے سخت غصے سے اپنی مٹھیوں کو بھینجتے ہوئے کہا، سلطان عالم شاہ، اپنے بل سے باہر نکلو، ابھی کے ابھی، ورنہ مجھے 1 منٹ نہیں لگے گا تمہارے پورے خاندان کو برباد کرنے میں۔ زیرون راجپوت کو پہلا شک سلطان پر ہوا تو وہ شدید غصے سے سلطان کے آفس پہنچا اور زور زور سے چلاتے ہوئے اسے آوازیں دینے لگا، کون ہو تم؟ اور یہ کیا بدتمیزی ہے؟ یہ آفس ہے، تمہارا گھر نہیں جو تم چیخ رہے ہو۔ فرہاد اس کی آواز سن کر اپنے کیبن سے باہر نکلا اور اس کے قریب آ کر اسے سینے پر ہاتھ رکھ کر پیچھا کرتے ہوئے بولا، سلطان عالم شاہ کا باپ۔ زیرون راجپوت نے فرہاد کے ہاتھوں کو پکڑ کر غصے سے پیچھے لے جاتے ہوئے کہا۔ فرہاد اس کی حرکت پر بری طرح سے کراہ کر رہ گیا۔ حیرت ہے، میرا باپ مجھ سے اتنا چھوٹا؟ سلطان عالم شاہ زیرون راجپوت کی چیخو پکار پر اپنے آفس روم سے باہر نکل رہے تھے کہ اس کے منہ سے سن کر وہ مسکرائے اور قدم اس 25 سالہ نوجوان کی جانب بڑھا کر اپنی بھاری اور گھمبیر روبدار آواز میں بولے، کیوں کیا تم نے ایسا؟ ہاں بولو، شاہ کا بھی خیال نہیں کیا تم نے جو تمہارے نام کے ساتھ لگا ہوا ہے، مسٹر سلطان عالم شاہ؟ انہیں روم سے باہر نکلتے ہوئے دیکھ کر زیرون راجپوت سخت غصے سے آگے بڑھا اور سخت نفرت بھری نگاہوں سے انہیں دیکھتے ہوئے ان کا کالر پکڑ کر غراتے ہوئے بولا۔ زیرون راجپوت کے ہاتھ اپنے کالر پر دیکھ کر سلطان عالم شاہ کا غصہ سوانے پر جا پہنچا۔ وہ اس کے ہاتھ اپنے کالر پر سے ہٹا کر بری طرح سے جھٹکتے ہوئے اسے غصے سے گھورنے لگے۔ اس بار تو ہاتھ لگا لیا ہے، اگلی بار یہ مت کرنا، ورنہ یہ ہاتھ آئندہ کسی اور کے کالر تھامنے کے بھی قابل نہیں رہیں گے۔ سخت نظریں زیرون راجپوت کے مضبوط سرخ و سفید ہاتھ پر گاڑتے ہوئے انہوں نے غصے سے کہا، اور میں نے ایسا کیا کیا ہے جو میں نے اپنے نام کے آگے لگے شاہ کا بھی خیال نہیں کیا؟ اب کی بات سلطان عالم شاہ کے لہجے میں تعجب تھا۔ شٹ اپ، اپنی یہ بکواس بند کرو، ایک سید زادے ہو کر تم نے میرے خاندان کی ایک نہیں 2 لڑکیوں کو اٹھایا ہے۔ شیم آن یو مسٹر سلطان عالم شاہ، تمہیں شرم آنی چاہیے، ایک سید ہو کے کسی کے گھر کی عزت کے ساتھ کھیلتے ہوئے۔ زیرون راجپوت نے نفرت سے انہیں دیکھتے ہوئے آگے بڑھ کر انہیں کالر سے پکڑتے ہوئے کہا، مجھے کون شرم کا چیپٹر پڑھا رہا ہے؟ یہ جس نے خود ایک سید زادی کو اپنے فلیٹ میں دھوکے سے اپنے اندر لگی آگ کو بجھانے کے لیے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر اپنے فلیٹ تک لا کر اس کے ساتھ وہ سب کرنا چاہا جسے اسلام میں زنا کہتے ہیں۔ یہ زناکار مجھے شرم کا مضمون پڑھا رہا ہے، مائی فٹ۔ سلطان عالم شاہ نے غضبناک نظروں سے زیرون راجپوت کو اپنی نفرت سے سرخ رنگ آنکھوں سے دیکھتے ہوئے کہا، تم اپنی باتوں سے مجھ سے نہیں بچ سکتے ہو۔ سلطان عالم شاہ، بتاؤ کہاں ہے میری بہن اور کزن؟ بتاؤ ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گا۔ زیرون راجپوت نے سرخ نگاہوں سے انہیں گھورتے ہوئے پوچھا، مجھے کیا پتا کہاں ہے؟ میں نے انہیں کڈنیپ نہیں کیا ہے۔ میں تمہاری طرح بغیرت نہیں ہوں جو کسی کی بہن بیٹی کو اپنے فلیٹ پر دھوکے سے لا کر ان کے ساتھ غلط کر کے ان کی عزت کو پامال کر کے انہیں رسوا کر کے مرنے کے لیے چھوڑ دوں۔ ہاں، میں اتنا بھی گرا ہوا نہیں ہوں۔ مجھے میرے والدین نے اچھی تربیت دی ہے، انہوں نے مجھے عورت کی عزت کرنا اچھے سے سکھایا ہے۔ تم لوگوں کے بڑوں کی طرح نہیں ہیں، وہ جو چپ چاپ اپنے بچوں کی غلطیوں پر پردہ ڈالتے ہیں، بلکہ تمہارے بڑے تو تم لوگوں کو خود لڑکیاں چن کر زنا کیسے کرنا ہے اس کا درس دیتے ہیں۔ انہوں نے تیکھی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے کہا، یو باسٹرڈ، تمہاری اتنی جرت میرے بڑوں کے بارے میں اتنے غلیظ ترین الفاظ نکالنے کی! آئی ول کل یو، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ زیرون راجپوت ان کے منہ سے اپنے بڑوں کے متعلق سن کر غصے سے آگے بڑھا اور ان کے پاس پہنچ کر اس نے شدید غصے سے اپنا ہاتھ اٹھایا، مگر بیچ میں ہی کسی نے آ کر اس کا ہاتھ روک لیا۔ تمہیں کسی نے تمیز نہیں سکھائی کیا کہ کسی بڑے سے کیسے بات کرنی ہے، کیسے پیش آنا ہے؟ اگر نہیں سکھایا تو میں سکھا دیتا ہوں۔ سامنے ایک لگ بھگ زیرون راجپوت کی عمر کا نوجوان پولیس یونیفارم میں ملبوس زیرون راجپوت کا ہاتھ سختی سے پکڑے اپنی سیاہ آنکھوں میں جلال لیے اسے گھورتے ہوئے بول رہا تھا،
وہ راکم رحیم شاہ تھا، سلطان عالم شاہ کے چچا کا بیٹا۔ ان کے خاندان میں اس کا غصہ بہت زیادہ خراب تھا۔ سلطان اسے یہاں دیکھ کر حیران رہ گئے۔ ہاؤ ڈیئر یو، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرا ہاتھ روکنے کی؟ ہاں؟ زیرون راجپوت نے سامنے کھڑے خوبرو تیکھے نقوش والے نوجوان کی جانب دیکھتے ہوئے سخت غصے سے کہا، جیسے تمہاری میرے ادا سائیں پر ہاتھ اٹھانے کی ہوئی تھی۔ راکم رحیم شاہ نے دانت پیستے ہوئے خطرناک لہجے میں کہا، راکم چھوڑو اسے، میں خود ہینڈل کر لوں گا۔ تم اندر جا کر بیٹھو، ابھی گاؤں سے آئے ہو، تھکے ہوئے لگ رہے ہو۔ سلطان عالم شاہ نے اس کے سرخ و سفید چہرے پر غصے کی سرخی دیکھ کر اسے وہاں سے جانے کا کہا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ دونوں ماحول کو گرم کریں، کیونکہ وہ اس سچویشن کو آرام سے ہینڈل کرنا چاہتے تھے، بنا کوئی بحث کے، بنا کوئی طوفان برپا کیے۔ ادا سائیں، اس کے تیور سے لگ رہا ہے کہ یہ آپ کا قتل کرنے کے ارادے سے آیا ہے۔ تو میں بھلا کیسے اپنے ادا سائیں کو اکیلا چھوڑ کر یہاں سے جاؤں؟ زیرون راجپوت کی نظروں میں سلطان عالم شاہ کے لیے نفرت کو دیکھ کر راکم رحیم شاہ نے سلطان عالم شاہ سے کہا، تم دونوں یہ تماشا بند کرو اور مجھے بتاؤ، میری بہنوں کو تم نے کہاں چھپایا ہے سلطان؟ زیرون راجپوت نے سخت کے لہجے میں بولا، میں سچ کہہ رہا ہوں، میں نے تمہاری بہنوں کو اغوا نہیں کیا ہے۔ میری بھی بہن ہے، اگر میں کسی اور کی بہن کے ساتھ ایک گھٹیا حرکت کروں گا، بدلے میں کوئی اور میری بہن کے ساتھ ایک گھٹیا حرکت کرے گا، جیسے تم نے میری بہن کے ساتھ یہ حرکت کیا تھا۔ اب تم ڈر کیوں رہے ہو؟ گھبرا کیوں رہے ہو؟ اب بھگتو اس سچویشن کو تم، زیرون راجپوت، سلطان عالم شاہ نے طنزیہ لہجے میں اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ تو زیرون راجپوت انہیں گھورنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ ان پر اپنا ہاتھ اٹھاتا، فون کی بیل نے اسے روکا تو وہ اپنا فون نکال کر دوسری طرف موجود اظفر راجپوت کی بات سننے لگا، جس کی بات سن کے وہ شدید غصے سے اپنی مٹھی کس کر سلطان عالم شاہ کی جانب دیکھے بغیر تیزی سے سلطان عالم شاہ کے لگژری آفس سے باہر نکلا۔ کیا پتہ چلا ہے تمہیں ساحر، پاکیزہ اور سجل کے بارے میں؟ انہیں کس خبیث نے کڈنیپ کیا ہے؟ جلدی بتاؤ، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ پولیس اسٹیشن میں وہ انٹر ہوتے ساتھ ہی سیدھا ساحر راجپوت کے آفس میں داخل ہوا اور اس کے سامنے کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا، بگ برادر؟ ساحر راجپوت سخت ڈر رہا تھا اپنی بات اس ظالم انسان سے کہنے سے۔ اس نے اٹک اٹک کر صرف اس کا نام لیا، ساحر علی راجپوت، اگر میری بہنوں کو کچھ ہوا نا تو میں تمہیں اور تمہارے اس دشمن کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اسے ڈرتے ہوئے دیکھ کر زیرون نے اپنی آنکھیں ترچھی کر کے اسے دکھا، جس کی پیشانی پریشانی سے نم ہو رہی تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ پاکیزہ اور سجل کے اغوا کے پیچھے اس کی وردی اور اس کے کسی مجرم کے کسی ساتھی کا ہاتھ ہے۔ وہ شدید غصے سے کرسی سے اٹھا اور اس کے پاس آ کر اسے گریبان سے پکڑتے ہوئے کرسی سے اٹھا کر دھاڑتے ہوئے بولا، بگ برادر، وہ بہت بڑا ڈان ہے۔ اس کی لوکیشن کسی کو کوئی بھی پتہ نہیں چلا سکتا، کیونکہ وہ کہاں ہے اس کے آدمیوں تک کو پتہ نہیں ہوتا۔ جب تک میں اس کی بات نہیں مانوں گا، وہ پاکی اور سجل کو نہیں چھوڑے گا۔ اور وہ جو چاہتا ہے بگ برادر، وہ میں نے اگر کر دیا تو مجھے جاب سے نکال دیں گے۔ اتنی مشکلوں کے بعد اس کا ایک آدمی ہمارے ہاتھ لگا ہے۔ اس طرح اگر میں نے اسے چھوڑ دیا تو حکومت میری جان لے لے گی، ساحر راجپوت نے سپاٹ لہجے میں کہا۔ تو زیرون راجپوت نے اس کے کندھے پر دباؤ بڑھاتے ہوئے اسے اپنی سرخ جنونی آنکھوں سے گھورتے ہوئے دیکھا۔ حکومت سے پہلے تو میں تمہاری جان لے لوں گا ساحر علی راجپوت، اگر تم نے اس کڈنیپر کی ڈیمانڈ پوری نہیں کی تو۔ اپنی چھوٹی نٹ کٹ شریر بہن، اپنے چھوٹے چچا شاکر راجپوت کی بیٹی سجل شاکر راجپوت کا معصوم چہرہ نظروں کے سامنے آتے ہی زیرون راجپوت نے آنکھوں میں آگ کے گولے لیے ساحر راجپوت کی جانب دیکھتے ہوئے اچانک سے اس کی گردن کو پکڑ کر دباتے ہوئے سخت غصے سے بولا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بگ برادر؟ میں کیوں پورا نہیں کروں گا اس کڈنیپر کی ڈیمانڈ؟ وہ بھی تو میری کزنیں ہیں۔ میں اس کڈنیپر کی ڈیمانڈ پوری کروں گا، اس کے لیے میری جاب بھاڑ میں جائے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ساحر راجپوت اس کی بات پر اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ اس وقت وہ بھی اپنی نٹ کھٹ کزن اور سجل شاکر راجپوت کے لیے سخت پریشان تھا۔ تو جلدی سے ان لوگوں کو لے کر اس کڈنیپر کے پاس جاؤ اور میری بہنوں کو صحیح سلامت لے کر آؤ۔ اگر کوئی گڑبڑ ہوئی، پاکی یا سجل کو کچھ ہوا، تو میں وہیں پر تمہیں اور اس کڈنیپر کی قبر بناؤں گا، جہاں تم اس کڈنیپر کے کہنے پر ان قیدیوں کو لے کر جا رہے ہو، سمجھے؟ زیرون راجپوت نے اس کے کندھے کو چھوڑتے ہوئے اسے دور کر کے سخت لہجے میں کہا اور واپس جا کر کرسی پر بیٹھا اور سامنے رکھی گلاس اٹھا کر گھٹا گھٹ پانی پینے لگا۔ رات کے 1:45 ہو رہے تھے
اور اس وقت راجپوت مینشن میں مکمل اندھیرا تھا۔ لان میں کتوں کی 2 3 4 فوجوں کو کھلا چھوڑا گیا تھا سیکیورٹی کے لیے۔ 2 4 سیکیورٹی کے افراد بھی پہرا دے رہے تھے۔ مینشن کے بڑے سے دیوار کو پھلانگ کر ایک شخص اندر داخل ہوا اور دبے پاؤں چل کر اندر کی جانب بڑھنے لگا، جبکہ 2 لوگ دیوار پر چڑھے اس شخص کو اپنے لبوں پر ایک شرارتی مسکراہٹ سجا کر دیکھ رہے تھے۔ تبھی اندر مینشن کے گیٹ کے قریب جا رہے شخص کی زوردار چیخ سن کر وہ دونوں جو دیوار پر بیٹھے تھے زور سے کہکا لگاتے ہوئے نیچے کودے۔ "دس از ناٹ فیئر سالار علی راجپوت، شاویر علی راجپوت، تم لوگوں نے یہ ٹھیک نہیں کیا۔" اس شخص کی چیخ پر کتوں کی فوج زور زور سے بھونکتے ہوئے اسی جانب بڑھے۔ یہ دیکھ کر وہ شخص روتے ہوئے ان دونوں سے بولا، "ہاں شرفو چاچا، یہ آئیڈیا تمہارا تھا، ہمارا نہیں۔ تمہیں ہی شوق تھا ٹام کروز بننے کا، ہم تو صرف تمہارے پارٹنر بن کر تمہاری ہیلپ کرنے کے لیے راضی ہوئے تھے۔ ورنہ سرپرائز دینے کے لیے دروازہ سب سے بیسٹ ہے۔ اگر ہم ماما پاپا کو سرپرائز دیں گے تو دیوار کو پھلانگ کر نہیں، دروازے سے شریفوں کی طرح انٹر ہو کر زور سے سرپرائز چلا کر دیں گے۔" دونوں مینشن کے داخلی بڑی سے دروازے کے سامنے آ کر کھڑے ہوئے تو ان دونوں کا چہرہ بلب کی روشنی میں نظر آنے لگا۔ نیچے گرا شخص اٹھا تو اس کا بھی چہرہ نظر آیا۔ وہ تینوں لڑکے بے حد ہینڈسم تھے۔ تینوں نے اس وقت سیاہ کپڑے پہنے تھے۔ 2 جو دیوار پر بیٹھے لڑکے اب مینشن کے دروازے کے سامنے کھڑے اس تیسرے شخص کو شریر نظروں سے دیکھ رہے تھے جو سخت تپا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ دونوں تو جڑواں بھائی تھے، جبکہ تیسرا ان دونوں کا کزن تھا۔ "واٹ، میرا آئیڈیا؟ یہ کب میرا آئیڈیا تھا؟ تم لوگوں نے ہی تو مجھے کہا تھا کہ اگر ہم نے سب گھر والوں کو اس طرح سرپرائز دیا تو وہ بہت زیادہ خوش ہوں گے۔ اب تم دونوں پلٹی مار رہے ہو۔" اس نے رونی شکل بناتے ہوئے سامنے کھڑے شیطان کے باپ سے کہا۔ "شرفو چاچا، ہم نے کب آئیڈیا دیا؟ تم خود وہاں لندن میں یونیک طریقے سے سب کو سرپرائز دینے کے لیے تڑپ رہے تھے۔ ہم نے تو بس تمہیں سرپرائز کیسے دینا ہے وہ طریقہ بتایا تھا، تو تم اب اسے ہمارا آئیڈیا کیسے کہہ سکتے ہو؟ سالار راجپوت نے شریر مسکراہٹ چھپاتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، جبکہ آئیڈیا ان دونوں بھائیوں کا تھا اور ان کا کزن بے وقوف جو سوچے سمجھے بغیر رات کو اس طرح سارے گھر والوں کو لندن سے آ کر سرپرائز دینے کے چکر میں ان کے ساتھ نکل پڑا، یہ سوچے بغیر کہ رات کے وقت ان کے گھر میں فیملی ممبر کی نہیں خونخوار کتوں کی فوج کا راج ہوتا ہے۔ وہ دونوں بھائی بہت ہی تیز ہونے کے ساتھ ہر معاملے میں ایکٹیو بھی تھے۔ خونخوار کتوں کی فوج کو آتے ہوئے دیکھ کر نیچے بیٹھے اپنے بے وقوف کزن کو کھینچتے ہوئے مینشن کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ اندر داخل ہوتے ہی ان تینوں کو بہت بڑا جھٹکا لگا۔ وہ یہاں سب کو سرپرائز کرنے نکلے تھے، انہیں نہیں پتا تھا کہ ان کا خود ایک سرپرائز ویلکم کرنے والا تھا۔ مزید اقساط کے لیے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔